دوستو، آج ہم ایک ایسے لیڈر پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی دنیا دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے اپنے ملک کا محافظ کہتے ہیں تو کچھ اسے ظالم اور قاتل۔ یہ ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو، جنہیں بی بی نتنیاہو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کہانی میں طاقت ہے، سیاست ہے، سازشیں ہیں اور خون کے دھبے بھی۔ فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخیں بھی اس کہانی کا حصہ ہیں اور اسرائیل کے عوام کا اعتماد بھی۔ اور حالیہ ایران اسرائیل جنگ نے اس کہانی کو مزید خون آلود کر دیا ہے۔ آج آپ بات کریں گے ان کی زندگی، ان کی کامیابیوں، ان کے ظلم اور اس جنگ کے نقصان پر، جو نہ صرف اسرائیل کو جلا گیا بلکہ ایران کو بھی راکھ کر گیا۔ نتنیاہو کا تعارف اور زندگی: پیدائش 21 اکتوبر 1949 اسرائیل تل ابیب میں۔ پس منظر ایک قدامت پسند اور سخت گیر سہونی خاندان سے تعلق۔ تعلیم MIT امریکہ سے، انجینئرنگ اور ہارورڈ سے تعلق۔ فوجی گرنز اسرائیلی کی فوج کے ایلیٹ کمانڈو یونٹ سیارات مرٹکل میں خدمات انجام دیں۔ سیاست میں داخلہ: 1980 کی دہائی میں اسرائیلی سفارتکاری اور پھر پارلیمنٹ کے ذریعے سیاست میں آئے۔ وزیر اعظم اسرائیل: سب سے زیادہ بار وزیر اعظم بننے کا اعزاز، مختلف ادوار میں حکومت۔ اسرائیلی معیشت کو جدید ٹیکنالوجی اور ہائی ٹیک سیکٹر کی طرف لائے۔ سیکورٹی کے حوالے سے اسرائیلی عوام میں مقبول، خود کو محافظ کے طور پر پیش کیا۔ سفارتی تعلقات: کئی عرب ممالک کے ساتھ ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے تعلقات قائم، مثلاً UAE، بحرین اور مراکش وغیرہ۔ اسرائیل کی ملٹری اور دفاعی ٹیکنالوجی کو مضبوط بنایا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ طاقت کے لیے، عوام کے لیے یا سیاست کے لیے، یہ کیسا محافظ ہے جو اپنے ملک کے لیے تو ڈھال ہے مگر دوسروں کے لیے تلوار۔ جنگ کے میدان میں شاید کوئی جیتتا ہو، لیکن امن کے میدان میں ہمیشہ انسانیت ہارتی ہے۔ فلسطین کے بچے اور ایران کے بے گناہ لوگ، ان کا قصور کیا ہے؟ 12 دن کی جنگ، اربوں ڈالر کا نقصان، ہزاروں زندگیاں تباہ۔ سوال یہ ہے، آخر حاصل کیا ہوا؟ نتنیاہو کو تاریخ ایک محافظ کے طور پر یاد کرے گی یا ایک ظالم کے طور پر؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ فلسطین کے خلاف سخت گیر پالیسی، غزہ اور مغربی کنارے پر بمباری، بستیوں کی توسیع، فلسطینیوں پر مظالم، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بار بار خلاف ورزی، انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پر جنگی جرائم کے الزامات لگاتی رہیں۔ کرپشن اسکینڈلز، رشوت اور بدعنوانی کے کیسز میں اسرائیلی عدالتوں میں مقدمات چلے۔ اسرائیلی سیاست میں تقسیم اور نفرت بڑھائی، ایک پولرائزنگ فگر بنے، عالمی سطح پر امن کے عمل کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل کے لیے ان کا کردار معیشت اور دفاعی طاقت میں اضافہ کیا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کیا۔ اسرائیلی عوام کو ایک سخت کی لیڈر ملا جو ہمیشہ سیکورٹی کے نام پر پالیسیز بناتا رہا۔ غزہ پر بار بار حملے، ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید، مقبوضہ بیت المقدس یروشلم پر اسرائیلی قبضہ مزید مضبوط کیا، فلسطینی ریاست کو قیام کی کوشش کو سبوتاژ کیا، فلسطین کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ دوستو، نتنیاہو ایک ایسا لیڈر ہے جسے اسرائیلی عوام محافظ مانتے ہیں، مگر دنیا کے بڑے حصے میں وہ ظلم اور جارحیت اور فلسطینیوں پر مظالم کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ تاریخ میں ان کا نام اسرائیل کے سب سے طاقتور مگر سب سے متنازع وزیر اعظم کے طور پر لکھا جائے گا۔